نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ محترم ناظرین و قارئین کرام، ضمیر اسلامک اسٹڈیز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج اللغۃ العربیۃ الوظیفیہ 2 ایئر ڈپلومہ کورس ان فنکشنل عربک کا 12واں لیسن آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں، جو تسوق یعنی بازار میں خریداری کے بارے میں ہے۔ حامدہ تعمل مدرسۃ فی المدرسۃ الحکومیۃ۔ تعمل کام کرتی ہے، مدرستاً ٹیچر کی حیثیت سے، فی المدرسۃ الحکومیۃ سرکاری اسکول میں۔ حامدہ سرکاری اسکول میں بحیثیت ٹیچر کام کرتی ہے۔ تستلم راتبہا فی اول یوم من کل شہر۔ تستلم پا لیتی ہے، راتبہا اپنی تنخواہ، فی اول یوم پہلے ہی دن، من کل شہر ہر مہینے کے، یعنی ہر مہینے کے پہلے ہی دن وہ تنخواہ پا لیتی ہے۔ فإنها فی ذلک اليوم لدى عودتها إلى البیت مساءً۔ فإنها بے شک وہ، فی ذلک اليوم اس دن، لدا ایٹ دا ٹائم وقت کے لیے آتا ہے، عودتها لوٹنے کے وقت، إلى البیت مساءً گھر کی طرف شام میں، تو وہ اس دن شام کو گھر لوٹنے کے وقت تمر علی السوق المرکزی گزرتی ہے، مرکزی بازار سے، سینٹرل مارکیٹ سے گزرتی ہے۔ وتشتری کل ما تحتاجہ من المواد الغذائیۃ والسلع الاستہلاکیۃ للاسرۃ۔ وتشتری اور خریدتی ہے، کل ما تحتاجہ ہر وہ چیز، ما تحتاجہ جو ان کو ضرورت ہوتی ہے، من المواد الغذائیۃ کھانے پینے کی چیزوں میں سے، والسلع الاستہلاکیۃ اور استعمال کے سامان میں سے، للاسرۃ فیملی کے لیے، اور ہر وہ چیز خریدتی ہے فیملی کے لیے استعمال کے اور کھانے پینے کے سامان میں سے جو ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ کما تشتری کل ما یحتاجہ اولادها من الکتب والدفاتر والاقلام وانواع متنوعۃ من القرطاسیۃ وغیرہ۔ کما تشتری جیسا کہ خریدتی ہے، کل ما یحتاجہ اولادها ہر وہ چیز جو ان کے اولاد کو ضرورت ہوتی ہے، من الکتب کتب، دفاتر نوٹ بکس، اقلام پین، وانواع متنوعۃ قسم قسم کی، من القرطاسیۃ اسٹیشنری وغیرہ، اور اس کے علاوہ جیسا کہ ان کی اولاد کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وہ چیز، کتاب، کاپی، قلم اور قسم قسم کے اسٹیشنری وغیرہ خریدتی ہے۔ وَهَذَا السُّوقُ كَبِيرٌ جِدًّا، یہ بازار بہت بڑا ہے۔ يحتوي على اقسام مستقلة ومنفصلة لكل نوع من السلع۔ يحتوي مشتمل ہے، على اقسام مستقلة اقسام قسمیں، مستقل آزاد، ومنفصلة الگ الگ سپریٹ، لكل نوع ہر قسم کے لیے، من السلع سامان میں سے، جو ہر قسم کے مستقل اور الگ الگ سامان کے شعبوں پر مشتمل ہے۔ فہذا قسم المواد الغذائیۃ وذلك قسم الملابس الرجالیۃ والنسائیۃ والولادیۃ وہکذا دوالیک۔ قسم المواد الغذائیہ کھانے پینے کے سامان کا یا کھانے پینے کی چیزوں کا شعبہ، وذاکا قسم الملابس الرجالیہ والنسائیہ والولادیہ بچوں، عورتوں اور مردوں کے کپڑے کا شعبہ،
وہا کذا دوالیک، اور اسی طرح اور بھی، دوالیک اور بھی، مزید۔ تو یہ کھانے پینے کی چیزوں کا شعبہ ہے، اور وہ بچے، عورتیں اور مرد کے لباس کا شعبہ ہے، اور اسی طرح اور بھی۔ تکرہ حامدہ مساومۃ الاسعار خلال عملیت التسوق، تکرہ ناپسند کرتی ہے، حامدہ مساومت بھاؤ تاؤ بارگن، اسعار ریٹ، خلال دوران، عملیت التسوق خریداری کے کام کے دوران، یعنی حامدہ خریداری کے دوران بھاؤ تاؤ کرنا ناپسند کرتی ہے۔ لذالک یعجبها ان تشتری کل شیء من السوق المرکزی، لذالک اسی لیے، یعجبها ان کو پسند ہے، ان تشتری یہ کہ خریدے، کل شیء ہر چیز، من السوق المرکزی سینٹرل بازار سے، اسی لیے اس کو سینٹرل بازار سے ہر چیز خریدنا پسند ہے۔ حیث توجد جمیع الاشیاء فی مکان واحد، حیث جہاں، توجد پائے جاتے ہیں، جمیع الاشیاء تمام چیزیں، فی مکان واحد ایک ہی جگہ میں، جہاں تمام چیزیں ایک ہی جگہ میں پائی جاتی ہیں۔ وتباع باسعار محددۃ ومناسبۃ، تباع بیچی جاتی ہے، باسعار محددۃ متعین ریٹ میں، ومناسبۃ اور مناسب اور متعین ریٹ میں بیچی جاتی ہیں۔ اشترت خریدی، حامدہ حامدہ نے، اولاً پہلے، الرز چاول، حمص چنا، والقمح گیہوں، والدقیق آٹا، والعدس دال، والخبز روٹی، واللحم گوشت، والملح نمک، والبہارات مسالے۔ حامدہ نے پہلے چاول، چنا، گیہوں، آٹا، دال اور روٹی اور گوشت اور نمک اور مسالے خریدی۔ بما فیہا کمون، بما فیہا جس میں، یا بشمول انکلوڈنگ، کمون زیرہ، قرفہ دارچینی، وحبۃ سودا کلونجی، وقرنفل لونگ، والسکر چینی، والشائے چائے، والزیت تیل، والصابون صابن، ومعجون الاسنان اور ٹوتھ پیسٹ۔ بشمول زیرہ، دارچینی، کلونجی، لونگ، چینی، چائے، تیل، صابن اور ٹوتھ پیسٹ کے۔ ثم تقدمت الی زاویۃ الملابس، ثم پھر، تقدمت آگے بڑھی، الی زاویۃ الملابس کپڑے کے شعبے میں، پھر وہ کپڑے کے شعبے کی طرف گئی۔ حامدہ اريد ان اشتری قمیصا، اشتری خریدنا، اريد چاہتا ہوں، میں قمیص یعنی شرٹ خریدنا چاہتی ہوں۔ البائع سیلس مین، حاضر یا سیدتی، جی محترمہ، عندی تشکیلۃ جمیلۃ من القمصان، عندی میرے پاس، تشکیلۃ جمیلۃ خوبصورت کوالٹی، قمصان شرٹ، میرے پاس شرٹ کی خوبصورت اور بہترین کوالٹی ہے۔ حامدہ ما صنف ھذا القماش، صنف قسم، قماش کپڑا، یہ کس قسم کا کپڑا ہے؟ البائع سیلس مین، ھذا القماش ہوا من الصوف الخالص، صوف الخالص خالص اون، یہ کپڑا خالص اون کا ہے۔ حامدہ ما مقاس ھذا القمیص، اس شرٹ کا ماپ یا سائز کیا ہے؟ البائع سیلس مین، مقاسہ متوسط، یہ درمیانہ سائز کا ہے۔ حامدہ حل عندک مقاس اکبر،
کیا آپ کے پاس بڑے سائز کا ہے؟ البائے سیلس مین ھذا المقاس اکبر، یہ بڑے سائز کا ہے، وسوف یناسبکی، یہ آپ کو مناسب ہوگا۔ حامدہ کم یکلف ھذا القمیص، اس قمیص میں کتنا خرچہ آئے گا یا یہ قمیص کتنے کا ہے؟ البائے سیلس مین 500 روپیہ فقط، صرف 500 روپے، فقط مینس صرف اونلی۔ حامدہ اعطنی، مجھے دیجئے، قمیصین، 2 قمیص، من ھذا، قمیص سنگل ہے، قمیصین یہ ڈوئل ہے، ان میں سے مجھے 2 قمیص دیجئے۔ وثلاثۃ، 3 سراویل، سروال کی جمع، پاجامہ، عادیہ معمولی، نارمل، وبنطلون پتلون، لولد عمرہ 10 سنوات، 10 سنوات 10 سال، ان میں سے 2 قمیص، 3 عام قسم کے پاجامے اور 1 10 سال کے لڑکے کے لیے پتلون دے دیجئے۔ البائع بیچنے والے حل یعجبک ھذا، کیا یہ آپ کو پسند آئے گا؟ حامدہ فی الواقع ھذا البنطلون لابنی، واقعی طور پر یہ پتلون تو میرے بیٹے ہی کا ہے۔ اذا اعجبہ فسنأخذہ، جب یہ اس کو پسند آ جائے گا میں لے لوں گا، وإلا سنرجعہ الیک غدا، ورنہ سنرجعہ لوٹا دوں گا آپ کو، غداً کل، ورنہ کل آپ کو لوٹا دوں گی۔ البائع بشرط ان لا توسخینہ، بشرط اس شرط کے ساتھ، ان لا یہ کہ، لا توسخینہ آپ اسے گندا نہ کریں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ اسے گندا نہ کریں۔ حامدہ آبدہ یقیناً یا ہرگز نہیں۔ البائع شکراً۔ ثم توجہت حامدۃ الی محل الحلی والمجوہرات، ثم پھر، توجہت متوجہ ہوئی، حامدۃ الی المحل الحلی زیورات کی دکان میں، والمجوہرات اور جوہری کی دکان میں، پھر حامدہ زیورات اور جوہری کے دکان میں گئی، متوجہ ہوئی یعنی گئی۔ واشترت اسویرۃ ذہبیۃ لہا وخاتما لابنتہا، واشترت خریدی، اسورہ کنگن، ذہبیہ سونے کا، لہا اپنے لیے، وخاتمن انگوٹھی، لابنتہا اپنی بیٹی کے لیے، اور اپنے لیے سونے کا کنگن اور بیٹی کے لیے انگوٹھی خریدی۔ فرجعت الی منزلها سعیدۃ ومسرورۃ، فرجعت لوٹی، الی منزلها اپنے گھر کو، سعیدۃ خوشی خوشی، ومسرورۃ خوشی، تو اپنے گھر خوشی خوشی لوٹی۔ ولما تسلمت الابنۃ الخاتم سرت، لما جب، تسلمت حاصل کی، پائی، ابنتو بیٹی، الخاتم انگوٹھی، سرت خوش ہوئی، فقالت لامہا اور اپنی ماں سے بولی، جب بیٹی انگوٹھی پائی تو خوش ہوئی اور اپنی ماں سے بولی، ما اکرمکی انتی، اکرم کرم اور عزت، ما اکرمکی انتی، ماں آپ کیا ہی کرم والی ہیں، یا آپ کیا ہی اچھی ہیں۔ اطال اللہ عمرکی، اطالہ طویل کرے، اللہ آپ کی عمر کو، اللہ آپ کے عمر کو طویل کرے، لمبی کرے، یا امی اے میری ماں۔ تدریبات مشق، یہ پہلا مشق ہے ایکسرسائز۔ اجب عن کل سوال مما یاتی، جو آ رہا ہے ان میں سے ہر ایک سوال کا جواب دیجئے۔ پہلا ہے اینہ تعمل حامدہ، حامدہ کہاں کام کرتی ہے؟ جواب ہوگا تعمل حامدہ فی مدرسۃ الحکومیۃ، حامدہ سرکاری اسکول میں کام کرتی ہے۔ دوسرا سوال ہے ماذا تعمل حامدہ، حامدہ کیا کرتی ہے؟
جواب ہے ہی تعمل مدرسۃ فی المدرسۃ الحکومیتی، وہ سرکاری اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ متا تستلم حامدۃ راتبہا، حامدہ اپنی تنخواہ کب پاتی ہے؟ تستلم راتبہا فی اول یوم من کل شہر، ہر مہینے کے پہلے ہی دن حامدہ اپنی تنخواہ پا لیتی ہے۔ کیفا تشتری حامدۃ احتیاجاتہا، حامدہ اپنی ضروریات کیسے خریدتی ہے؟ جواب ہوگا تشتری حامدۃ احتیاجاتہا من السوق المرکزی لدا عودتہا الی البیت مساء، حامدہ مرکزی بازار سے شام کو گھر کی طرف لوٹنے کے وقت اپنی ضروریات کی خریداری کرتی ہے۔ سوال ہے حل انت ایضا تعمل فی مکان ما، مکان ما آئے تو کسی بھی، لاسٹ میں ما آ گیا تو کسی بھی کے معنی میں ہوگا۔ کیا آپ بھی کسی بھی جگہ پر کام کرتے ہیں، یا آپ کسی جگہ پر کام کرتے ہیں، یا آپ بھی کسی جگہ پر کام کرتے ہیں؟ ہوگا نعم انا اعمل فی جامعۃ، جی ہاں میں ایک یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں۔ چھٹا سوال ہے من این تشتری حامدۃ المواد الغذائیہ، کھانے پینے کے سامان حامدہ کہاں سے خریدتی ہے؟ تو جواب ہوگا تشتری حامدۃ المواد الغذائیۃ من السوق المرکزی، حامدہ کھانے پینے کے سامان مرکزی بازار سے خریدتی ہے۔ ساتواں سوال ہے لمن تشتری حامدہ القرطاسیہ، حامدہ اسٹیشنری کن کے لیے خریدتی ہے؟ تو جواب ہوگا تشتری حامدۃ القرطاسیۃ لاولادہا، حامدہ اسٹیشنری اپنے اولاد کے لیے خریدتی ہے۔ حل سبق لک ان زرت السوق المرکزی، کیا آپ نے کبھی مرکزی بازار کو دیکھا ہے؟ جواب ہوگا نعم زرت السوق المرکزی مرارا، مرارا مینس بار بار یا کئی بار، میں نے مرکزی بازار کو کئی بار دیکھا ہے۔ نواں سوال ہے حل تريد ان تشتری اللوازم المنزلیۃ من السوق المرکزی، کیا آپ بھی گھریلو لوازمات کو مرکزی بازار سے خریدنا چاہتے ہیں؟ نعم اريد ان اشتری اللوازم المنزلیۃ من السوق المرکزی، جی ہاں میں بھی گھریلو لوازمات کو مرکزی بازار سے خریدنا چاہتا ہوں۔ 10واں سوال ہے لماذا کانت حامدۃ تشتری احتیاجاتہا من السوق المرکزی، حامدہ اپنی ضروریات کو مرکزی بازار سے کیوں خریدتی ہے؟ جواب ہوگا کانت حامدۃ تشتری احتیاجاتہا من السوق المرکزی لأنہا تکرہ مساومۃ الاسعار، حامدہ مرکزی بازار سے اپنے ضروریات کو اس لیے خریدتی ہے کہ وہ بھاؤ تاؤ کرنا ناپسند کرتی ہے۔ دوسرا ہوم ورک، اس میں سوال تھا اکمل الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو مکمل کیجیے۔ تو استکمال الجمل، جملے کو مکمل کرنا، یہاں پر مکمل کر کے بتایا گیا ہے، آپ دیکھیے تستلم حامدۃ، اب یہاں پر مکمل کرنے کے لیے یہ الفاظ آئیں گے راتبہا فی اول یوم من کل شہر، اسی طرح تشتری حامدۃ، مکمل کرنے کے لیے یہ الفاظ آئیں گے احتیاجاتہا المنزلیۃ من السوق المرکزی، تکرہ حامدہ، تکمیل ہوگی مساومۃ الاسعار، اشترت حامدۃ اسورۃ ذہبیۃ لہا وخاتما لابنتہا، اريد ان اشتری قمیصا۔ چھٹا ہے عندی تشکیلۃ من القمصان، یہ من القمصان فل کیا جائے گا۔ ساتواں ہے کم یکلف ھذا القمیص، تو ھذا القمیص فل کیا جائے گا۔ حل یعجبک ھذا القمیص، یہاں پر بھی ھذا القمیص آئے گا۔
حل یعجبہ ھذا القلم، یہاں پر قلم فل کیا جائے گا۔ 10واں ہے حل یعجبها ان تشتری اللوازم المنزلیتی من السوق المرکزی، تو یہ سارے الفاظ یہاں پر فل کیے جائیں گے۔ تیسرا ہوم ورک ہے املأ الفراغات فی العبارۃ التالیہ، فراغ خالی جگہوں کو املا بھریے عبارت التالیہ آنے والے عبارت میں بکلمۃ مناسبۃ مناسب کلمے سے من الکلمات الآتیہ آنے والے کلموں میں سے، یہ آنے والے کلموں کے ساتھ مناسب کلمے سے آنے والی عبارت میں خالی جگہوں کو بھریے۔ تو یہاں پر بھر کے بتایا گیا ہے، جیسے کہ یہ راتبہ لدا اور الاستہلاکیہ یحتوی السلع، یہ سارے الفاظ فل ہوں گے۔ جیسے کہ حامدۃ تعمل مدرسۃ فی المدرسۃ الحکومیۃ تستلم راتبہ فی اول یوم من کل شہر فإنہا فی ذالک الیوم، تو اس میں تستلم راتبہ فل کیا گیا ہے۔ لدا، یہاں پر لدا فل کیا گیا ہے۔ عودتها الی البیت مساء تمر علی السوق المرکزی وتشتری کل ما تحتاجہ اسرتها من السلع الاستہلاکیۃ، الاستہلاکیہ یہاں پر فل کیا گیا ہے، والمواد الغذائیۃ کما تشتری کل ما یحتاجہ اولادہ من القرطاسیۃ والکتب وغیرہ، ان ھذا السوق کبیر جدا یحتوی علی اقسام مستقلۃ ومنفصلۃ لکل نوع من السلع، یہاں پر یحتوی اور یہاں پر السلع فل کیا گیا ہے۔ چوتھا ہوم ورک ہے رتب الجملۃ التالیۃ من جدید، آنے والے جملوں کو نئے طریقے سے ترتیب دیجیے۔ علی غرار الجملۃ النموذجیۃ الاولی، غرار روشنی، نموذجیہ نمونہ، پہلے نمونہ دیے گئے جملے کی روشنی پر۔ تو پہلے نمونہ جو دیا گیا یہاں ہے، جیسے کہ قمیصاً اشتری ارید ان، اس کی ترتیب ہے ارید ان اشتری قمیصاً، عندی من القمصان جمیلۃ تشکیلۃ، اس کی ترتیب ہوگی عندی تشکیلۃ جمیلۃ من القمصان۔ القمیص ھذا یعجبک حل، اس کی ترتیب ہوگی حل یعجبک ھذا القمیص۔ چوتھا ہے ھذا القمیص یکلفک کم، اس کی ترتیب ہوگی کم یکلفک ھذا القمیص۔ پانچواں ہے الخالص ھذا صوف القماش من، اس کی ترتیب ہوگی ھذا القماش من الصوف الخالص۔ پانچواں ہوم ورک ہے، اس میں سوال ہے کہ تدبر فی الانماط اللغویۃ التالیۃ لاستخدامها فی الحیاۃ العادیہ، تدبر غور کیجئے انماط اللغویہ زبانی اسلوب اور طور طریقے میں آنے والے لاستخدامها ان کو استعمال کرنے کے لیے فی الحیاۃ العادیۃ اپنے روزمرہ کی زندگی میں، یعنی آنے والے زبان کی اسلوب میں غور کیجئے اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے کے لیے ان الفاظ کو جو آ رہا ہے۔ جیسے کہ اعجاب کا استعمال آپ کیسے کریں گے؟ اعجاب بولتے ہیں پسند کرنا، تعجب کرنا بھی معنی ہوتا ہے، تو اس کا کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ جیسے کہ اعجبہ ھذا الدرس، ان کو یہ سبق اچھا لگا۔ اعجبہ ھذا الدرس، اس کو یہ سبق اچھا لگا۔ اعجبنی ھذا الدرس، مجھے یہ سبق اچھا لگا۔ تو یہ کسی اور کے لیے تھا، یہ ہا کا استعمال کرنے کے بعد یہ کسی فیمیل کے لیے تھا۔ اعجبنی یہ میرے لیے تھا، تو میرے لیے، عورت کے لیے اور کسی مرد کے لیے جو غائب ہے کیسے استعمال کرتے ہیں، کیا چینجنگ ہوتی ہے، اس کو غور کرنا ہے۔ یہاں پر ہو آیا، یہاں پر ہا آیا، یہاں پر نی آیا میرے لیے۔ اعجبتہ ھذہ القصۃ، تو قصۃ یہاں پر مؤنث ہے تا آنے کی وجہ سے، تو اس لیے فعل بھی مؤنث ہو گیا۔ اعجبتہ ھذہ القصۃ، تو قصۃ یہاں پر
फीमेल है, मुअन्नस ता आने की वजह से तो ये लफ्ज़ इसीलिए इसका फ़ेल जो है वो भी मुअन्नस हो गया। जैसे कि अअजबतहु हाज़िहिल क़िस्सतु, उनको ये क़िस्सा अच्छा लगा। अअजबतहा हाज़िहिल क़िस्सतु, यहाँ पर फ़ीमेल के लिए आया है हा, उस औरत को ये कहानी अच्छी लगी। अअजबतनी हाज़िहिल क़िस्सतु, मुझे ये कहानी अच्छी लगी। तो यहाँ पर नी का इस्तेमाल हुआ मेरे लिए, हु जो गायब है मर्द के लिए, हा उस औरत के लिए। तो इस तरह की चेंजिंग हुआ करती है। युअजिबुनी हाज़ा दरसु, मुझे ये सबक पसंद आया या अच्छा लगा। तो नी यहाँ पर मेरे लिए है, तो अजिबुनी हाज़िहिल क़िस्सतु, मुझे ये कहानी अच्छी लगती है। हल अअजबत का हाज़िहिल क़िस्सतु, क्या ये कहानी आपको अच्छी लगी। यहाँ पर ये पास्ट टेंस है। और इसको दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मुअजबुन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अना मुअजबुन बिहाज़ा दर्स, मुझे यह सबक अच्छा लगा। अना गैरु मुअजबिन बिहाज़िल क़िस्सा, मुझे यह क़िस्सा अच्छा न लगा, मुझे यह कहानी अच्छी न लगी। लम वलन तुअजिबुनी हाज़िल क़िस्सतु, लम जब आता है फ़िल मुज़ारे पर तो उसको माजी के माने में कर देता है। तो लम तुअजिबुनी हाज़िल क़िस्सतु, मुझे ये कहानी अच्छी ना लगी। वलन तुअजिबुनी हाज़िल क़िस्सतु, और लन के माना भी हरगिज़ नहीं। तो ये कहानी मुझे अच्छी नहीं लगती है या हरगिज़ अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा पार्ट अत्ताज्जुब का इस्तेमाल, जैसे कि देखिए, ज़ारनी सदीक़ुन मिनत तुफ़ूलती, मेरी ज़ियारत बचपने के एक दोस्त ने किया, बचपने के एक दोस्त मुझे मिले। बाद 40 सनतन, 40 साल के बाद। फ़तअज्जबतु मिन्हु, मुझे उनसे बहुत ताज्जुब हुआ। वलम आरिफहु लिअव्वलि वहलतिन, मैं उनको पहली फुर्सत में पहचान नहीं सका। तो यहाँ पर ताज्जुब जो है ताज्जुब के माने में है अजब, और वहाँ पर ताज्जुब पसंद करने के माने में था। तो मा अअजबका शानका या अज़ीज़ी, तो यहाँ पर आजबा क्या ही बेहतर के माने में है। मा अअजबा शानका या अज़ीज़ी, आपकी शान, आपका हाल क्या ही बेहतर है। फ़इन्नका तग़य्यरत तमामन, आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। आपकी क्या शान है ए मेरे प्यारे, आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। या आपकी क्या हालत है ए मेरे प्यारे, आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। आजिबु बिशअनिका या अखी फ़क़द सिरत अजूज़न, आजिब मैं हैरत ज़दा हूँ, बिशानिका आपकी हालत से ए मेरे भाई, तू बूढ़ा हो चुका है। माँ अकरमी के अंते, आप कितनी अच्छी हैं। अकरिमु बिका वल्लाह या फ़लाँ, और यहाँ पर अकरिमु बिका यहाँ पर इज़्ज़त करने के माने में आया। अकरिमु बिका मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, वल्लाह अल्लाह की कसम, या फ़लाँ मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तीसरा पार्ट है सुरूर और सआदा का इस्तेमाल, जैसे कि सर्रनी हाज़ल ख़बरु, मुझे इस खबर से खुशी हुई। आपकी ज़िंदगी में जब कोई ऐसे हालात पैदा हों, मैं खुश हुआ या मुझे खुशी हुई, तो ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है। सुरिरतु बिहाज़ल ख़बर, मैं इस खबर से बहुत खुश हुआ। तो ये भी तरीक़ा है, सर्रनी मुझे खुशी हुई और मैं खुश हुआ, ये भी तरीक़ा है। तो दोनों तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यसुर्रुनी, मुझे खुशी होगी। अन अदउकुम, यह कि आपको बुलाऊं। लिल इहतिफ़ाल, फंक्शन। बिईद मिलादत तिफ़ली, बच्चे की विलादत के फंक्शन के लिए आपको बुलाने में मुझे खुशी होगी। ये भी कह सकते हैं मुझे खुशी होगी यह कि मैं आपको बुलाऊं बच्चे के बर्थडे के फंक्शन में। सईदतु बिलिक़ाइका, यहाँ पर लफ्ज़ सआदत का इस्तेमाल हुआ है, खुशी के माने में। सईदतु मैं खुश हुआ, बिलिक़ाइका आपकी मुलाकात से। और युसईदुनी लिक़ाअका, आपकी मुलाकात से मुझे बहुत खुशी होगी। ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ है, ये फ्यूचर में इस्तेमाल हुआ है।
چھٹا ہوم ورک میں یہ سوال ہے کہ آنے والے کلمات کے معنی کو کنفرم کرنے کے بعد اس کو جملے میں استعمال کیجیے. تو استخدام الکلمات الآتیہ فی الجمل، آنے والی کلمات کا استعمال جملے میں بعد التأکد من معانیہا، اس کے معنی کو کنفرم کرنے کے بعد. الکلمہ معنی استخدام استعمال. تسوق خریداری بازار میں. خرجت حامدۃ الی المدینۃ للتسوق، حامدہ شہر کی طرف خریداری کے لیے نکلی. راتب تنخواہ. ہی تعمل مدرسۃ فی المدرسۃ، یہ اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے کام کرتی ہے. وراتبها 3000 روپیہ شہریہ، اور ان کی تنخواہ 3000 روپیہ منتھلی ہے. سوق مرکزی، مرکزی بازار. یقع السوق المرکزی فی حی یسمى بکنات پلیس فی العاصمۃ، سینٹرل بازار ایسے محلے میں واقع ہے جن کا نام راجدھانی میں کناٹ پیلیس ہے. سلع، سلع استہلاکیۃ، استعمال کی چیزیں. یشتری حامد السلع الاستہلاکیۃ من ھذا الدکان، حامد اپنے استعمال کے سامان اسی دکان سے خریدتا ہے. مواد غذائیہ، کھانے کی چیزیں. المواد الغذائیۃ متوفرۃ فی ھذا السوق، کھانے پینے کے سامان اس بازار میں وافر مقدار میں ہیں. قرطاسیہ، اسٹیشنری. اريد ان اشتری قرطاسیۃ، میں اسٹیشنری خریدنا چاہتا ہوں. مستقلہ، مستقل، آزاد. الہند دولۃ مستقلۃ، ہندوستان آزاد ملک ہے. ھکذا دوالیک، مانا ہوگا اسی طرح اور بھی. تتکون الجامعۃ من کلیات مختلفۃ منها کلیۃ الآداب و کلیۃ الحقوق وھکذا دوالیک. تتکون مشتمل ہوتا ہے، مشتمل ہے. یونیورسٹی، کلیات مختلفہ، ڈفرینٹ فیکلٹیز. کلیۃ الآداب فیکلٹی آف آرٹ، و کلیۃ الحقوق فیکلٹی آف لا، وھکذا دوالیک، اسی طرح اور بھی. یونیورسٹی میں مختلف فیکلٹیز ہیں، ان میں سے فیکلٹی آف آرٹ، فیکلٹی آف لا ہے، اور اسی طرح اور بھی. مساومت، بھاؤ تاؤ کرنا، بارگن. انا اکرہ مساومت الاسعار، میں بھاؤ تاؤ کرنا ناپسند کرتا ہوں. سعر محدد، متعین قیمت، فکس ریٹ. یباع کل شیء فی ھذا الدکان بسعر محدد یا باسعار محددۃ، اس دکان میں ہر چیز فکس ریٹ میں بیچی جاتی ہے. بہارات، مسالے. الہنود یستخدمون البہارات کثیرا، ہندوستانی مسالے بہت استعمال کرتے ہیں. حبۃ سودا، کلونجی. نحن نستعمل حبۃ سودا کثیرا، ہم زیادہ تر کلونجی استعمال کرتے ہیں. وفیہا شفاء لکل داء، اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. عدس، دال، مسور کی دال. اعطنی 5 کلوات من العدس، مجھے 5 کلو دال دیجیے. حمص یا حمص، چنا. اريد نوعیۃ جیدۃ من الحمص، میں اچھے کوالٹی کا چنا چاہتا ہوں یا چاہیے. قمح یا قمح، گندم، گیہوں. الہند تصدر القمح الی البلدان الافریقیہ، ہندوستان افریقی ممالک کو گیہوں ایکسپورٹ کرتا ہے. سن، اسنان، دانت. انا اشعر بألم فی السن، میں دانت میں تھوڑا درد محسوس کر رہا ہوں. معجون الاسنان، ٹوتھ پیسٹ. من این اشتریت ھذا النوع من معجون الاسنان، آپ اس قسم کا ٹوتھ پیسٹ کہاں سے خریدے. حلیہ،
یا حلی زیور. اشترت فاطمۃ حلی لابنتہا، فاطمہ نے زیور اپنی بیٹی کے لیے خریدا. سوار اسورہ کنگن. اشترت فاطمۃ اسویرتن ذہبیتن لنفسہا، فاطمہ نے اپنے لیے سونے کے کنگن خریدی. تشکیلتن وضاقتہ ڈیزائن. حل عندک تشکیلتن جمیلتن من القمصان، کیا آپ کے پاس اچھے ڈیزائن کی شرٹ ہے، کیا آپ کے پاس اچھے ڈیزائن کا کرتا ہے. 7واں ہوم ورک ہے واجب منزلی ہوم ورک. ترجم نص الدرسی الی لغتک الام، سبق کے ٹیکسٹ کو مادری زبان میں ترجمہ کیجیے. ثم اعیدہ الی اللغۃ العربیۃ، پھر اس کو عربی زبان میں لوٹائیے. من تلقائی نفسک، اپنی جانب سے. بازار میں خریداری. سبق نمبر 12 کا خلاصہ اردو. حامدہ سرکاری اسکول میں ٹیچر ہے. ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ ملنے کے بعد وہ مرکزی بازار خریداری کے لیے جاتی ہے اور گھریلو ضروریات کی ساری چیزیں مثلاً کاپی، کتاب، قلم، بچوں اور بڑوں کے لیے کپڑا، چاول، چنا، روٹی، دال، گوشت، نمک، مصالحے، دار چینی، کلونجی، لونگ اور تیل خریدتی ہے. یہ بازار بہت بڑا ہے اور ہر چیز کے لیے الگ الگ شعبے مناسب اور متعین ریٹ پر ایک ہی جگہ لے سکتے ہیں. اسی بنیاد پر حامدہ کو یہاں چھوٹ گیا ہے، یہاں خریداری کرنا پسند ہے. حامدہ کپڑے کے شعبے میں گئی اور 2 قمیضیں، 3 پاجامے اور پتلون خریدی. پھر زیورات کی دکان کی طرف گئی. سونے کے کنگن اور انگوٹھی اپنی بیٹی کے لیے خریدی. زیور کے ملنے پر بیٹی خوش ہوئی اور ماں کو دعا دی. خلاصۃ نص الدرس الثانی عشر، 12ویں سبق کے متن کا خلاصہ. التسوق، خریداری بازار میں. حامدہ مدرسۃ فی المدرسۃ الحکومیۃ تستلم راتبها لأول يوم من كل شهر، بعده تشتري جميع حوائج المنزلية من السوق المركزي، مثلا الدفاتر والكتب والأقلام والملابس الولادية والرجالية والرز والحمص والخبز والعدس واللحوم والملح والبهارات الكمون والقرفة والحبة السوداء والقرنفل والزيت. هذا السوق كبير جدا، تنال كل شيء على شعب منفصلة بأسعار محددة ومناسبة في مكان واحد. بناء على هذا تود حامدہ أن تشتري هنا. ثم تذهب حامدہ إلى زاوية الملابس وتشتري قميصين وثلاثة سراويل. تشتري قميصين وثلاثة سراويل وبنطلون. ثم توجهت إلى الحلية والمجوهرات واشترت أسورة ذهبية وخاتمة لابنتها. فرحت بنت حامدة بعد الحصول على الحلي ودعت لأمها. امید ہے یہ سارا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو کمنٹ سیکشن میں رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. ثواب جاریہ کے لیے دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب بھی دیں اور شیئر کریں.